ماہ سیام کی پربہار بہاریں آپ کو مبارک ہوں۔ وائٹل نیوز 24 کے پردے پر ڈائریکٹ یہ تصویریں آپ بنگلہ مسجد سے دیکھ پا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ماہ سیام کی پربہار بہاریں آپ کو مبارک ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ماہ سیام کی یہ پہلی تاریخ ہے اور آج کے دن امت مسلمہ اپنی اس مبارک گھڑیوں کو، اس مبارک مہینے کو عبادت و ریاضت میں گزارتے ہیں اور بہت ہی متبرک مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اور جسے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اعتبار سے جانتے ہیں اور نام سے جانتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی گھڑی میں ہم امت مسلمہ جہاں جہاں پوری دنیا کے مسلمان اس مبارک گھڑی کو عبادت اور ریاضت میں گزارتے ہوئے ماہ سیام کے روزے رکھتے ہیں اور تلاوت کلام پاک، اور چونکہ اس ماہ مبارک میں کلام مزید، قرآن مجید کا نزول بھی ہوا ہے، اس اعتبار سے لوگ اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو اپنی جگہ مسلم ہے۔ لوگ اس دن کو اور اس مہینے کو اسی اعتبار سے گزارتے بھی ہیں۔ ایک طرف جہاں قرآن مجید کی تلاوت کلام پاک میں اس دن کو گزارتے ہیں، وہیں ماہ سیام کے روزے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد لوگ تراویح و تسبیح میں اس دن کو، اس رات کو گزارتے ہیں۔ ہمارے روبرو ہیں بنگلہ مسجد ٹیٹا گڑھ کے خطیب و امام مولانا شاہد حسین مصباحی صاحب۔ اس اہم موضوع کے تحت ہمیں تھوڑی سی ان سے بات بھی کرنی ہے۔ حضرت وائٹل نیوز 24 کے اہم ٹاپک اور اہم جو ایپیسوڈ ہے نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک، آج چونکہ ماہ سیام کی یہ پہلی تاریخ ہے اور اس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد تراویح کی نماز بھی ہوگی، اور کس طرح سے اس رمضان کا استقبال کیا جائے، تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس ماہ سیام جو ہمارے اسلامی شعور زندگی کے لیے ایک اہم مہینہ ہے، اس دن کو ہم کیسے گزاریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ رحمتیں ہیں۔ رب قدیر و جبار نے ہم اہل ایمان مرد و عورت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے، تمام امت مسلمہ، امت مرحومہ کی بھلائی کے لیے، بھلے کے لیے ایک خوبصورت پیغام عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور کنیزوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والوں، تمہیں زندگی ملے اور صحت و عافیت ہو، اگر اور زندگی اور صحت و عافیت کے ساتھ اگر رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ تمہیں ملے، تم پاؤ، تو تم اس کے روزے رکھو۔ رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، عذاب کا بھی مالک وہی ہے، ثواب کا بھی مالک وہی ہے۔ عذاب بھی اسی کے حکم سے ہوگا اور ثواب بھی اسی کے حکم سے، اشارے سے ملے گا۔ اور رب قدیر و جبار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی نسبت کے صدقے ہم امت مسلمہ کو واقعی نیکیوں کی کئی ایک بہاریں عطا فرمایا ہے۔ ان بہاروں میں سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ یقیناً نیکیوں اور رحمتوں و برکتوں کے لحاظ سے یہ موسم بہار ہے ہم امت مسلمہ کے لیے، ہم امت مرحومہ کے لیے یہ نیکیوں کا بہار ہے۔ رب قدیر و جبار ہم اہل ایمان پر اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں میں ایک رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ میں اپنے تمام اہل ایمان بھائیوں
بہنوں اور دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب قدیر و جبار نے جو ہمیں حکم عطا فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے، یعنی کھانے کا سامان ہو گھر میں مہیا، پینے کے لیے مشروبات ہوں الحمدللہ، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیوی بھی ہو جن سے صحبت حلال ہے الحمدللہ، کار خیر ہے، تو یہ تمام چیزیں موجود رہنے کے باوجود طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکے رہنے کا جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے، ہم بندوں کو جو حکم عطا فرمایا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ اس کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت کرتا، رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت معمولی محنت کریں اور ڈھیروں ثواب اور ڈھیروں مزدوری حاصل کرے۔ یہ موقع اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور یقیناً آمد رمضان المبارک سے اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو معصوم ہیں، جو بے گناہ ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو نہیں سکتا ہے، جب امت محمدیہ کے لیے حسین موقع آتا ہے تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں الحمدللہ کہ امت محمدیہ کے لیے بڑا بہار کا موسم آیا ہے، نیکیوں، رحمتوں، برکتوں کا موسم آیا ہے۔ اب محبوب کے غلام اس مہینے کی تعظیم کر کے، احترام کر کے، روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ، قرآن مقدس کی تلاوت کر، دیگر صدقات و خیرات کر کے الحمدللہ اپنی عاقبت سنواریں گے، اپنی آخرت بنائیں گے۔ فرشتے کس طرح خوشیاں مناتے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ فرشتے جھومتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے، الحمدللہ فرشتے جھومتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان ہم امت کے لیے نفع بخش ہے نا، چونکہ فرشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور رسول اللہ کے توسط سے رسول کی امت سے فرشتوں کو محبت ہے، تو فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں کہ فرشتے جھومتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا ہے، لیے دامن میں رحمت کا حسین سامان آیا ہے۔ جب آیا ماہ رمضان تو عمر فاروق یوں بولے، ہمارے گھر میں اللہ کا بڑا مہمان آیا ہے، بڑا مہمان آیا ہے۔ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ایمان و ایقان کے ساتھ، ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کی امت ہیں، اللہ کا جو بھی حکم ہے ہمارے لیے نفع بخش ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کی ہر حال میں ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، اسے پوری کرنے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، دنیا کی کسی کی رضا نہیں بلکہ اپنے خالق کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، تو الحمدللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل کی برکتیں یوں ملیں گی اور اتنی ملیں گی اور اس طرح ملیں گی، آقا فرماتے ہیں کہ پہلے سے کیے ہوئے جتنے گناہ صغیرہ ان کے کھاتے میں ہیں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ان کے تمام تر چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا الحمدللہ۔ تو ہم امت محمدیہ کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے نام کچھ نیکیاں کریں، کچھ برکتیں حاصل کریں، کچھ رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح کی جو قیام اللیل ہے، جو قیام اللیل سے مراد نماز تراویح ہے، ہم اس طرف آئیں گے۔ یہ کہہ لیا جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت، رحمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور رب کریم نے اس پاک مہینے کو 3 اسرے میں ہمارے لیے منقسم کیا ہے، ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے، اور پہلا اسرہ، دوسرا اسرہ اور تیسرا اسرہ، یہ تمام اسرے اپنی اپنی فضیلت کے اعتبار سے ہیں۔ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ 3 جو اسرے ہیں، پہلا جو اسرہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا استقبال کس طرح سے ہمارے یہاں کیا جائے؟ یہ اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے، نسبت مصطفیٰ کے صدقے، ہم بندوں کو جو نوازا ہے وہ حد و حساب سے باہر ہے۔ پروردگار عالم نے ہم بندوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نیکیوں کی آسانی کی خاطر یہ ترکیب عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے
تو اللہ کے حکم سے سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ شیطان جو بالخصوص اہل ایمان کو کار خیر سے بہکاتا ہے، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک سرکش شیطان پر اللہ تبارک و تعالی 7 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور اس کی نگرانی میں وہ بند رہتا ہے شیطان سرکش۔ کب تک؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری لمحات تک وہ بند رہا کرتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالی کا کرم ہے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ وہ رمضان المبارک جو 3 عشرہ میں 3 حصوں میں تقسیم ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر حصے کی مستقل فضیلت اور کمال بیان فرمایا ہے، جو کہ آقا نے فرمایا اولہ رحمتن۔ یہ 3 عشرہ میں جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ۔ تو اللہ تو کریم، اللہ تو رحیم ہے ہر لمحہ کے لیے، لیکن رمضان المبارک میں رحمت کا ایک عشرہ ہونا، ایک حصہ ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا تو رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، رحمتوں کی جھما جھم بارشیں ہوا کرتی ہیں، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو معاہدہ کر لیا ہے کہ پروردگار عالم آخری دم تک تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا، تو جو بہکانے والی جو طاقت ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے جکڑ دیتا ہے۔ ہم امت محمدیہ کو، ہم بندگان خدا کو سوچنا چاہیے کہ رب قدیر و جبار کس قدر ہم پر مہربان ہے، ہماری بہتری کیسی چاہتا ہے کہ جو بہکانے والا ہے پہلے اس کو بند کر دو، رکاوٹیں ڈالنے والا ہے اس کو بند کر دو۔ جب رکاوٹیں ڈالنے والا نہیں رہے گا، راستہ بالکل صاف ستھرا رہے گا، تو انسان کو، بندے کو منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب رب چاہتا ہے ہم بندوں کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، رب یہ چاہتا ہے کہ ہم جھماجھم برسات میں جی اس سے الحمدللہ۔ اور ایک جو اہم سوال یہ ہے کہ روزہ جو ہم امت مسلمہ پہ فرض ہے، فرض اولین کی کا درجہ رکھتا ہے، کن کن لوگوں پر یہ فرض، یہ شرائط لگائے گئے ہیں کہ ان پہ یہ روزے رکھے جائیں، اور کون لوگ ان سے اس سے نابلد بھی رہ سکتے ہیں؟ یہ جیسا کہ حکم بھی آیا ہے کہ جو لوگ نابالغ ہیں، جو پاگل ہیں، اس طرح کی کیا احکامات ہیں روزے کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ، روزہ فرض عین ہے، اس کا انکار انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اسے ہلکا سمجھنا، فقہاء کرام نے اس سلسلے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ قریب کفر ہو جاتا ہے انسان اگر اس کو ہلکا سمجھے، چونکہ یہ فرض عین ہے۔ تو رمضان کا روزہ مومن مرد و عورت، عاقل و بالغ پر فرض ہے، عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ پر جو بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی جو بچی ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہے، تو گارجین کی ذمہ داری، ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اتنی تربیت دے دیں، ایسی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ جب حکم شرع اس پہ نافذ ہو، جو ہی بالغ ہو اور رمضان المبارک کا مہمان و مہینہ پائے اگر، تو وہاں سے چونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، تو جب تک پہلے تربیت نہیں دے رکھیں گے، پہلے جب تک ٹریننگ نہیں دے رکھیں گے، اس راستے پہ لا کھڑا مکمل تیار کر کے نہیں رکھیں گے، تو پھر ہمارا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے فرض کو کیسے ادا کرے گا؟ تو عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے۔ عاقل، اب کوئی مجنون ہے، کسی کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے، بے ہوشی طاری ہوئی، تو شروع رمضان سے اخیر تک، یعنی پورا مہینہ اگر بے ہوشی میں یا جنون میں گزرا تو پھر اس کے لیے روزے معاف ہیں۔ اور اگر رمضان کے کسی حصے میں اسے ہوش آیا تو پھر رمضان شریف کے بعد افاقہ ملنے پر، ہوش آنے پر
پورے رمضان کے مہینے کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ مثلا خواتین کے لیے جی کچھ چھوٹ ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ایک مومن ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یعنی اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے نا، لیکن کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں بیماری واقعی بڑھ جائے گی، یقیناً بڑھ جائے گی، اسے یقین کامل ہے، جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں، جان خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے، تو اگر ایسی بیماری میں کوئی مومن و مومنہ مبتلا ہو تو الحمدللہ رخصت ہے، چھوٹ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رمضان میں نہ رکھیں اگر اس ایسی بیماری میں مبتلا ہے۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی جب بھی صحت و عافیت سے نوازے، ہمارے اس بھائی، ہماری اس بہن جو بھی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اتنے روزے وہ قضا کر لیں۔ ایسے ہی اگر وہ حالت سفر میں اگر ہے تو سفر میں ایک عزیمت آتا ہے، ایک رخصت آتا ہے۔ حالت سفر میں اگر ہم اور آپ ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ ہے، تو سفر کی حالت میں اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ نور علی نور ہے، پر رخصت ہے کہ نہ رکھیں، گناہ نہیں ہوگا، لیکن جتنے دن سفر میں گزریں گے فعدۃ من ایام اخر، قرآن مقدس میں یہ الفاظ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے کہ جتنے روزے آپ سفر میں گزاریں تو بعد میں جب آپ حالت اقامت میں آئیں تو پھر اتنے روزہ کی آپ قضا کر لیں۔ جہاں ہماری ماں بہن بیٹیوں کے کچھ معاملات، ان کے اسپیشل معاملات ہیں، خاص معاملات ہیں، جیسے فطری طور پہ ایک بچی جب بالغہ ہو جاتی ہے تو آگے کے مقام سے فطرتاً خون نکلتا ہے، جسے شریعت کی زبان میں، فقہ کی زبان میں حیض کہتے ہیں، اور عام طور پہ MC وغیرہ منتھلی بولا جاتا ہے۔ تو اگر وہ پیریڈ ہے، جیسے اس کی پیریڈ جو ہے حیض کی مدت 3 سے 10 دن ہے، تو کسی کا 4 دن میں بھی تمام ہو سکتا ہے، کسی بہن بیٹی کا 5 دن میں بھی وہ خون تمام ہو سکتا ہے نا۔ تو جے دن میں خون تمام ہو، پورا ہو جائے، خون بند ہو جائے، جی اتنے دن کے روزے رمضان شریف کے علاوہ کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں اسے پورا کرنا ہے۔ اس پیریڈ میں جو نمازیں ان کی گئی ہیں، اور نمازیں ان کی معاف ہیں۔ ایسے ہی ہماری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ایک حالت آتی ہے نفاس کی، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورتوں کا جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اقل مدت، یعنی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، 2 منٹ میں بھی وہ خون بند ہو سکتا ہے، 4 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ جی تو ایسا نہیں کہ 40 دن تک عورتیں ناپاک ہی رہیں گی، خون آنے پر وہ ناپاک رہیں گی، لیکن بسا اوقات کتنی ماں بہن بیٹیوں کا خون 5 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں بند ہو جاتا ہے نا۔ تو جتنے دن تک بچے کی پیدائش کے بعد خون آئے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو اگر، تو اس پیریڈ میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، چونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے۔ تو جتنے روزے اس پیریڈ کے قضا ہوں گے وہ اس عارض کی بنیاد پر ادا نہیں کر پا رہی ہوں گی، گنتی کے اتنے روزے بعد میں وہ ہماری بہن بیٹی الحمدللہ پورا کر لیں گی۔ اور اس پیریڈ کی جو نماز ہے ان کی بھی جو چھٹی ہے تو الحمدللہ شرعی طور پر وہ نمازیں معاف ہیں، انہیں نمازوں کی قضا نہیں کرنی لیکن روزہ کی قضا کرنی الحمدللہ۔ یہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے مثلا روزے کے بعد لوگ ایسے 5 وقت کی تو نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک اہم نماز کی طرف ہم اپنے آپ سے پوچھنے کے خواہش مند ہیں کہ لوگ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں وہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے رمضان کے شروعاتی دور سے؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم امت مسلمہ کے لیے نماز تراویح بہت بڑا تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے، بڑی تاکید آئی ہے اس کی۔ وہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، سنت مؤکدہ یعنی پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جی پہلے پڑھنے والوں کو بتا دیا جائے پھر چھوڑنے والے انشاءاللہ، چھوڑنے والے بھی تیار ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تو سب تیار کیا ہے، جی پکڑنے والوں کے لیے بھی، چھوڑنے والوں کے لیے بھی الحمدللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہاں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام لیل کیا، اور قیام لیل سے مراد نماز تراویح ہے، جس نے نماز تراویح پڑھی
ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ عمل بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اتنی برکتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے، اتنی رحمتیں اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گزشتہ کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں الحمدللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ کتنا حسین موقع ہے۔ اب یہ جو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اب یہ بھی ہے کہ یہ کتنی شام کے لیے، کتنے رمضان کے لیے، تو نماز تراویح سنت مؤکدہ پورے رمضان شریف چاہے 30 کے ہوں یا 29 کے ہوں، یہ پورا مہینہ بھر کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ مرد ہے وہ جماعت سے پڑھیں گے اپنی بہتری کے لیے، نماز تراویح میں جماعت واجب نہیں ہے، اکیلی بھی اگر پڑھیں گے تو نماز تراویح ہو جائے گی، لیکن جماعت کی ایک بڑی برکتیں ہیں، مردوں کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کی نیک کوشش کریں، اور عورتیں ہماری ماں بہن بیٹیاں الحمدللہ اپنے گھر کے محفوظ گوشے میں جس طریقے سے اور دیگر فرائض واجبات اور سنتیں ادا کرتی ہیں، یہ نماز تراویح بھی اسی طریقے سے وہ تنہا اپنے گھر میں پڑھیں گی۔ یہ ہم حنفی المسلک کا ہے اور یہی الحمدللہ یہ سچ اور حق ہے، تو اس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں وہ نسبائی یہ 10 روزہ جو ختم قرآن کا ابھی رسم جلا کہیں تو کم میں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جشن 10 روزہ تراویح نہیں ہے، وہ 10 روزہ ختم قرآن ہے۔ شرعی طور پر اجازت ہے کہ اگر بڑھیا حافظ ہوں اور دیانتدار امانتدار حافظ ہوں اور قرآن مقدس صحیح طریقے سے انہیں پڑھنا آتا ہو اگر، تو 10 روز میں 10 تراویح میں اگر قرآن مقدس وہ ختم کریں تو سننا، چونکہ ایک ختم قرآن مقدس سننا سنت ہے، پڑھنا ہے، تو 10 روز میں 10 تراویح میں قرآن مقدس الحمد کے حمزہ سے والناس کے سین تک الحمدللہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور سامعین اور مقتدی وہ سن سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ 10 روزہ جو ختم قرآن ہوا، ان 10 روز میں جو قرآن مقدس کی پوری تلاوت ہم نے آپ نے سنی تو اس کے بعد بریز ذمہ ہو گئے، نہیں، جتنی شام بچے گی رمضان المبارک کی، جتنی راتیں بچیں گی الحمدللہ اس میں بھی وہ نماز تراویح پڑھنا ہے۔ جو لوگ 10 روز پڑھنے کے بعد بالکل دامن جھاڑ دیتے ہیں وہ اپنے لیے بہت برا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے بہت برا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، رب تو یہ فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی تمہارے رب نے دیا ہے، صحت و عافیت بخشی ہے تو روزہ رکھو۔ اب اگر طبیعت کسی کی خراب ہے یا سفر میں ہے یا پھر ماں بہن کے ساتھ یہ پیریڈ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو اسلام میں چھوٹ ہے، لیکن آج عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں 10 روزہ ختم قرآن ہوا کرتا ہے نا، تو وہ لوگ 10 روز پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم لوگ تراویح پڑھ لیے، اب ایسا نہیں ہے، پورے مہینے پڑھیں۔ ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن تراویح سے بھی دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، ان کے لیے کیا؟ نماز تو فرض عین ہے، وہ صرف رمضان المبارک نہیں، تادم حیات اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے اور عرض عارض اگر ہے تو شریعت سے جانکاری لیں۔ شریعت میں دین میں تو بہت چھوٹ ہے، کافی رخصت ہے دین میں الحمدللہ۔ نماز فرض ہے تو فرض ہے، رمضان غیر رمضان الحمدللہ، سفر ہوں یا حضر ہوں نماز فرض ہے۔ نماز چھوڑنا، نماز سے کوتاہی اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ نماز سے دور ہیں اور بہت مست رہ رہے ہیں، وہ چند روزے کی مستی ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد زبردست پکڑ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جہاں پروردگار ہمارے لیے رحیم و کریم ہے وہاں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کے قہر و غضب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یہ کوتاہی نہ کریں۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ کوئی نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں تو پھر نماز تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ روزہ واقعی اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا۔ تراویح کی نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھنے کی صورت میں مواخذہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔ روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب ملے گا، پر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑتا اور چھوڑتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ تو اس کا حساب لے گا۔ ہمیں کوتاہی سے بچنا چاہیے اور غفلت سے باہر نکل کر اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے۔ تمام تر ذرائع ہیں
پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو، ہر بندے کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ اپنی بھلائی کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکرانا یہ کتنا بڑا جرم ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہاں صاحب، امت مسلمہ کو اس مبارک گھڑی، اس مبارک بہاران کے موقع پر کیا پیغام دیں؟ میں آپ کے چینل کے حوالے سے الحمدللہ میں تمام امت مسلمہ، امت مرحومہ، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک پیش کرتا ہوں، اور سبوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس آمد رمضان المبارک کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کریں، چونکہ اللہ ہمیں یہ موسم بہار ہمارے ہی لیے عطا فرمایا ہے، ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ سبھی استقبال کریں اور روزہ رکھنے کا عزم مصمم کریں، اچھی نیت کریں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگے کہ پروردگار عالم، جہاں تو نے صحت و عافیت بخشی، زندگی عطا فرمائی ہے، پھر روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور نیک نیتی کے ساتھ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، چونکہ ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہمیں رب سے مانگنا ہے۔ جب تک رب تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تب تک ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بندوں کو چاہیے کہ اپنے وجود کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے تمام تر معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی غیبی مدد ملے گی، پھر الحمدللہ ہم سے اللہ اپنے فضل سے کچھ اچھے کام ضرور لے گا۔ تو روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، تراویح کی نماز کی پابندی کریں گے، اور رمضان بھر پڑھیں الحمدللہ، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے یہ موسم بہار عطا فرمایا ہے ہم بندوں کو، موسم بہار کہ معمولی محنت۔ اب اندازہ کیجئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جس نے ایک فرض ادا فرمایا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک فرض، آقا فرماتے ہیں کہ غیر رمضان میں اسی خلوص و محبت کے ساتھ 70 فرائض ادا کرنے پر جتنا ثواب ملے گا، رمضان المبارک میں صرف ایک فرض ادا کرنے پر اتنا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا؟ کیا کرم نہیں تو کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں نفل پڑھا تو غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر جتنی برکتیں، رحمتیں، ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں، الحمدللہ رمضان المبارک میں صرف نفل ادا کرنے میں اتنی برکتیں ملتی۔ تو کیا ہمارے لیے موسم بہار نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے یہ رحمتیں نہیں؟ یقیناً رحمتیں ہیں۔ اس لیے میں اپنے تمام اہل ایمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ادب و احترام کے ساتھ جھک کر سلام کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی، ہم سبھی روزے کا اہتمام کریں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور اپنے جو صحت مند نابالغ بچہ یا بچی ہے ان کو بھی اس راستے پہ لانے کی کوششیں کریں۔ کچھ مائیں اور کچھ باپ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے ہیں کہ بچہ روزہ رکھے گا تو سوکھ جائے گا، معاذ اللہ، حکم الہی پہ عمل ہوگا تو سوکھے گا، طبیعت بگڑے گی اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت و سیرت ہمیں عطا فرمایا نا، اس میں الحمدللہ جسمانی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے تو ہیں ہی۔ اس لیے میری ماں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میرے بھائی قطعاً یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھے گا تو بچہ سوکھ جائے گا، نہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی ٹریننگ دیں، صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں، اور رب سے بھیک مانگیں تنہائی میں کہ پروردگار عالم میرا بیٹا کو نمازی بنا، رمضانی بنا، نماز کا پابند بنا دے۔ اگر نصیب سے کسی گارجین کو نیک اولاد مل گئی نسبائی تو الحمدللہ دنیا میں بھی سلامتی ان کے لیے ہے، اور آخرت میں تو سمجھے کہ زندگی کی بہاریں ہیں اگر نیک اولاد مل گئی۔ تو میں سبوں سے گزارش کرتا ہوں، اور پھر اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ سبھی میرے لیے دعا کریں تاکہ میں بھی کچھ کر سکوں اور میری اولاد بھی کچھ کر سکے، میں اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ کر سکوں الحمدللہ۔ ناظرین، یہ آپ خطیب و امام بنگلہ جامع مسجد کی کیا گئے تھے جو رمضان المبارک کی پربہار نیکیوں اور فضیلتوں کے حوالے سے اپنے باتیں رکھ رہے تھے۔ رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار کے اگلے ٹاپک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اور پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے۔